تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ تصویریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور اس کے حوالے سے جو تنقیدی تبصرے ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے سبرامنیم سوامی نے بی جے پی کو چیلنج کیا ہے آئی ٹی سیل کے چیف امت مالویہ کو نکالنے کے لیے۔ اس کے علاوہ عرب لیگ نے ایک قرارداد کو قبول کرنے سے کس طرح منع کر دیا فلسطین کے۔ 110 کروڑ گھوٹالے کی خبر آ رہی ہے ایک ریاست سے۔ ممبئی میں فرانسیسی میگزین کے خلاف زبردست احتجاج دیکھنے کو ملا ہے۔ جموں کشمیر میں لگاتار سی آر پی ایف کے دستوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور واردات پیش آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ عراق کو تباہ کرنے کے بعد بالآخر امریکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ 3000 اور افغانستان سے 4500 فوجیوں کا انخلا بہت جلد شروع کر رہا ہے۔ میں کچھ اور بھی ویڈیوز دکھاؤں گا جو ہریانہ سے آئی ہوئی ہیں۔ میں اس شخص کی تصویر دکھاؤں گا 786 لکھنے کی وجہ سے جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا، اور کیرلا کیوں آگے ہے، 34 ہائی ٹیک اسکولز کس طرح اس کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو آپ لوگوں نے تعاون کرنا بھول گئے ہیں، جو لوگ بھول گئے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک تصویر اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کٹا ہوا، یہ پانی پت ہریانہ میں پیش آیا واقعہ ہے 24 اگست کا، لیکن اس وقت یہ تصویر سامنے آئی ہے، خبر سامنے آئی ہے۔ یہ اخلاق اس کا نام ہے، پیشے سے نائی ہے، سہارنپور سے پانی پت کے لیے آیا تھا کام ڈھونڈتے ہوئے۔ تو اس وقت کچھ ہندوتوا کے گنڈے، جن کی تعداد 2 سے 3 بتائی جا رہی ہے، ایک پارک میں اس کو پکڑ کر اس قدر مارا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور اس کے بعد اس کا ہاتھ اس وجہ سے کاٹ دیا کہ اس نے ٹیٹو کیا ہوا تھا اس ہاتھ میں 786، جس کو عام طور پر مانا جاتا ہے، بلکہ عرف عام میں مشہور ہے کہ 786 کا مطلب بسم اللہ ہے۔ وہ لکھنے کی وجہ سے جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا پوری طرح سے ایک مشین کے ذریعے سے، اور اس بات کی جو تفصیلات فراہم کی ہے ان کے بھائی اکرام نے۔ اب یہ تصویر وائرل ہو رہی ہے اور یہ حقیقت نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے پانی پت میں معاملہ پیش آیا تھا، لیکن نہ کسی میڈیا نے دکھایا اور نہ ہی مظلوم کے تئیں کسی نے آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ناظرین کہ کس طرح سے ہندوتوا کے گنڈے اس وقت پوری طرح سے نکل کر کے اس وقت غنڈہ گردی پر نکل کر آئے ہیں۔ ناظرین، آئیے ایک اور کچھ تصویریں، اصل میں یہ ویڈیو تھی لیکن ہم اس ویڈیو کو نہیں دکھا سکتے، صرف تصویریں دکھائیں گے۔ یہ بی جے پی لیڈر منیش پانڈے کی تصویر ہے جس کا تعلق یو پی کے کسی علاقے سے آ رہی ہے، اور اس نے راہ چلتے خواتین کو چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی بی جے پی لیڈر کی، تو اسی وقت وہاں کے لوگوں نے مل کر کے اس کی خوب دھلائی کر دی، خواتین کے ساتھ مل کر کے، جن خواتین کو یہ چھیڑ رہا تھا اور ان کو جو ہے الگ الگ قسم کے تانے کستے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے الگ ہی قسم کا برتاؤ اور رویہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ہے بی جے پی لیڈر منیش پانڈے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے لیڈران خواتین کا استحصال کرنے اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی خبریں لگاتار نکل کر کے سامنے آتی ہیں، اور ویسے بھی بی جے پی اس معاملے میں بہت زیادہ بدنام ہے۔ ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں، ہریانہ سے آ رہی ہے۔ ہریانہ کے کسانوں نے آج جو ہے اپنے مسائل کو لے کر کے، اپنے مطالبات کو لے کر کے ہریانہ کے کرکشیتر ضلع میں
एहतिजाज किया तो उस वक्त जो है पुलिस ने लाठीचार्ज करके जो है उनको हटाने की कोशिश की। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है जो आप लोगों के सामने है। पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई थी, पुलिस ने पूरी तरह से इनको लाठीचार्ज करके उसके बाद वहाँ से हटा दिया है। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आ रही ये वीडियो है। नाज़रीन, आइए मैं एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। केरला हमेशा क्यों आगे रहता है? केरला हमेशा इसलिए आगे रहता है क्योंकि तालीम पर जिस तरह से अहमियत दी जाती है शायद ही भारत की किसी और रियासत में। ये जो वीडियो आपके सामने इस वक्त चल रही है, ये 34 हाईटेक सरकारी स्कूल्स हैं जो अभी 24 घंटे के अंदर जिसको इफ्तिताह किए गए इन स्कूलों की, और इन 34 स्कूलों का एक वीडियो बना करके यहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से पूरी तरह से फैलाया गया कि देखिए कि इस तरह स्कूल होते हैं और तालीम की अहमियत होती है। यहाँ की सरकार की जानिब से जो है केरला की सरकार की जानिब से इस हाईटेक स्कूलों की एक वीडियो बना करके लोगों के सामने पेश कर दी गई कि ये है तालीम की अहमियत और केरला तालीम पर इस तरह से अहमियत देता है कि इसी वजह से इस वक्त पूरे भारत में सबसे तालीम में सबसे आगे कोई रियासत है तो वो केरला की है। और ये 34 हाईटेक स्कूलों का मंजर है जो इस वक्त ये वीडियो शेयर की जा रही है केरला की हुकूमत की जानिब से। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो देख लें। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं राफेल तैयारों के सिलसिले में आपको मालूम है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी। कांग्रेस के वक्त में इसकी डील हुई थी और उसके बाद डील कैंसिल हुई। बीजेपी ने आकर के कुछ में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है पानी का बौछार करते हुए। ये वो मंजर आप देख सकते हैं। नाज़रीन, आइए एक और तस्वीर में इस वक्त आपके सामने रखते हुए बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाना चाहता हूँ। अरब लीग अपनी शनाख्त अपना वक़ार खो चुका है और खोने की वजह इसराइल और यूएई मुआहदे की मजम्मती करारदाद को कबूल करने से इनकार करना है। जहाँ नाज़रीन, मेरे अल्फाज और मेरी ये खबर आपको अचंभे में ना डाले। दरअसल सिफारती ज़राए के मुताबिक फ़िलिस्तीन ने अरब लीग के इजलास में इसराइल और यूएई के दरमियान होने वाले मुआहदे की मजम्मती करारदाद पेश की थी, लेकिन अरब ममालिक ने इस करारदाद को मंजूर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। यानी सारे अरब ममालिक का जो मुत्तहिदा महाज माना जाता है अरब लीग, वो दबे अल्फाजों में इस बात को कबूल कर रहा था कि यूएई और इसराइल के दरमियान में जो मुआहदा हुआ है वो ठीक हुआ है। हम सामने से न सही लेकिन पीछे से उसकी ज़रूर सपोर्ट करते हैं। शायद ये कहना चाह रहा था पूरा अरब लीग, इस बात का इनकार करते हुए कि मजम्मती करारदाद कबूल नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अरब ममालिक की क्या हाल हो चुकी है कि वो यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे की मजम्मती करारदाद भी पास नहीं कर रहा है, उसको कबूल नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका साफ तौर पर निकल करके आता है कि अरब लीग इस वक्त पूरी तरह से तैयार बैठा है इसराइल को कबूल करने के लिए अलग अलग ममालिक की जानिब से। बज़ाहिर तो किसी बात का इजहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन महसूस यही हो रहा है कि सब लोग यूएई के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, क्योंकि अगर इस तरह की बहुत अहम तरीन मीटिंग में फ़िलिस्तीन की जानिब से पेश की जाने वाली इस मजम्मती करारदाद को कबूल नहीं किया जा रहा है तो उसके दूसरे माने जो निकल कर के आते हैं वो यही है। यानी साफ तौर पर यह है कि ख़ुद अरब की कौमें इस वक्त इसराइल को उनके मुल्कों पर कब्ज़ा करने के लिए रास्ते हमवार करके दे रहे हैं। यानी एक और अल्फाज में कहा जाए तो क़ुर्ब क़यामत में जिस तरह से दज्जाली ताकतें हरमैन शरीफैन को छोड़ करके बाकी तमाम अरब ममालिक में जो कब्ज़ा करेंगे, उनकी हुकूमत जो चलेगी जिस अंदाज में भी हो, वो शायद पेशनगोई मुकम्मल होने को आ रही है और उसके लिए रास्ता खुद अरब लीग यानी अरब ममालिक रास्ता हमवार कर रहे हैं, ऐसे महसूस होता है। नाज़रीन, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। मैं इस वक्त आपको बताऊं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी पार्टी को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि आईटी सेल चीफ अमित मालविया को कल तक हटाओ वरना जो है अच्छा नहीं होगा। बीजेपी के लिए उनके ही एक रुकने पार्लियामेंट ने ये मुश्किल खड़ी कर दी है। वैसे भी सुब्रमण्यम स्वामी मुस्लिम मुखालिफ चेहरे के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं और बीजेपी की पुष्पनाही करने वाले उन्हीं के लीडर माने जाते हैं। ऐसे ही में अपने ही पार्टी के आईटी सेल के चीफ को इस तरह से अल्टीमेटम देना ये कुछ अलग ही मामला समझ में आ रहा है। मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है और लड़ाई पार्टी की दो अहम शख्सियतों के दरमियान से निकल कर के आला कमान तक भी पहुंच गई है। दरअसल राज्यसभा से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया को जुमेरात तक हटाने का अल्टीमेटम दिया।
پہلے بھی سبرامنیم کئی بار امیت مالویہ پر الزام عائد کرتے رہے کہ وہ ان کے خلاف فرضی ٹویٹ کے ذریعے مہم چلاتے ہیں، لیکن اس مرتبہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو الٹیمیٹم دے کر کے کہا ہے کہ جمعرات تک فیصلہ لیا جائے، ورنہ وہ اپنا دفاع خود کرنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ سبرامنیم سوامی نے 9 ستمبر یعنی منگل کے روز اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا جس میں بی جے پی سے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ امیت مالویہ کو آئی ٹی سیل کے سربراہ سے عہدے سے جلد از جلد برخاست کر دے، کیونکہ وہ الگ قسم سے جو ٹویٹ کرتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس خبر سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو کر کے نکلتی ہے کہ آئی ٹی سیل کس طرح فیک خبریں پھیلاتا ہے۔ انہی کی پارٹی کا ایک لیڈر اگر ان پر وہاں کے آئی ٹی سیل کے چیف پر الزام لگاتا ہو کہ میرے نام سے غلط خبریں لوگ پھیلاتے ہیں اور الگ الگ ٹویٹس کرواتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے نام سے کس طرح فوٹو شاپ کے ذریعے سے ایڈٹ کروا کر کے، ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے سے غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور کئی سال سے اسی پیچھے آئی ٹی سیل لگا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بھارتیوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، آئیے، یہ 110 کروڑ کا گھوٹالہ ہوا ہے اور یہ خبر جو آ رہی ہے وہ تمل ناڈو سے آ رہی ہے۔ پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا میں 110 کروڑ روپے کا گھوٹالہ منظر عام پر آیا۔ تمل ناڈو میں افسران، مقامی لیڈران اور دلالوں کی ملی بھگت سے اس پورے کھیل کو انجام دیا گیا، جس کا انکشاف اب جا کر کے ہوا ہے۔ اندازے کے مطابق ملک میں کورونا بحران آنے کے بعد تمل ناڈو میں تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں کو اس منصوبے میں جوڑا گیا، جس میں زیادہ تر ایسے لوگ شامل تھے جو اس منصوبے کے لیے اہل نہیں تھے۔ کورونا بحران کے سبب لگے لاک ڈاؤن میں حکومت نے منصوبے کی کلیئرنس میں کچھ سہولت فراہم کی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر آن لائن دھوکہ دہی کے ذریعے سے فرضی وعدہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس پورے گھوٹالے کے بارے میں بتاتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری گگندیپ سنگھ بیدی نے کہا کہ اگست میں تمل ناڈو میں بڑی تعداد میں نااہل لوگوں کے ذریعے اس اسکیم کا فائدہ اٹھانے کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اچانک اگست مہینے میں پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا کے 45 لاکھ فائدہ کنندگان ہو گئے، جن کی تعداد مارچ 2020 میں 39 لاکھ تھی۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف اس قدر بے روزگاری عام ہے، سینکڑوں کی تعداد میں کسان خودکشیاں کر رہے ہیں، 21 ملین سیلریڈ جابس نکل گئے ہیں، یعنی جن کی جاب چل رہی تھی، جن کو سیلری مل رہی تھی، ایسے 21 ملینز کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سرکاری محکمے سے وابستہ افسران وہ جو ہے لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور کئی کھرب لوگوں کا گھوٹالہ سامنے آ رہا ہے۔ اس میں تازہ گھوٹالہ ہے جو کسانوں کے لیے مخصوص کردہ اس یوجنا سے یہ 110 کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کس کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، ممبئی میں فرانسیسی میگزین کے خلاف زبردست احتجاج دیکھنے کو ملا ہے۔ فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کی جانب سے پیغمبر اسلام کی متنازع خاکوں کی دوبارہ اشاعت کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ممبئی میں فرانسیسی میگزین کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ فرانسیسی جریدے نے وہی خاکے پھر سے شائع کیے ہیں جن کی بنا پر سن 2015 میں اس پر حملہ ہوا تھا، اور ہم نے یہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے ممبئی میں یہ احتجاج چارلی ہیبڈو کے خلاف جو ہے اپنائی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ وقت ہو چکا ہے، 2 خبریں رہ گئی، انشاءاللہ شام میں پیش کر دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت